الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہنامہ عالمی ترجمان قرآن کے اپریل 2026 کے شمارے میں شائع ہونے والے اشارات، ایران پر اسرائیلی و امریکی یلغار اور مسلم دنیا۔ ایران پر جاری بلا جواز اسرائیلی اور امریکی حملے اس وقت شروع کیے گئے جبکہ ایران امریکہ ہی کی دعوت پر اس کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھا۔ 28 فروری 2026 سے ان حملوں میں ایران کی شہری آبادی، فوجی تنصیبات اور تاریخی مقامات کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آغاز ہی میں ان دہشت گردانہ حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو ان کے اہل خانہ سمیت شہید کر دیا گیا۔ ایران کی فوجی قیادت اور دیگر ذمہ داران ریاست کو نشانہ بناتے ہوئے بچیوں کے ایک اسکول پر حملہ کر کے 180 معصوم بچیوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جوابی کارروائی میں ایران نے مقبوضہ فلسطین میں واقع اسرائیل کی تنصیبات کے ساتھ ساتھ ان امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جو مختلف عرب ریاستوں میں قائم ہیں۔ اس دوران پیٹرول کی ریفائنریوں، جاسوسی کے مراکز اور بحری جہازوں کو زبردست نقصان پہنچا اور عملاً مسلم دنیا کی سیاسی قیادت تقسیم ہو کر رہ گئی۔ اس عظیم فساد کی بنیاد اسرائیل کا وہ شیطانی منصوبہ ہے جس کا ہدف مسلم دنیا کے اتحاد میں درار ڈال کر انہیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کرنا، مسلم دنیا کے وسائل کو ایک ایک کر کے برباد کرنا اور شہری سطح پر نفرت کو فروغ دے کر ان کی دفاعی قوت کو تباہ کرتے ہوئے وسیع تر اسرائیل کی راہ ہموار کرنا ہے۔ افسوس کہ مسلم ممالک کی ریاستی اور سیاسی قیادتیں اس پھندے میں سادگی، مجبوری یا حماقت میں پھنستی چلی جاتی نظر آ رہی ہیں۔ اگرچہ دور اندیش حلقے اپنے حکمرانوں کو برابر خبردار کر رہے ہیں، مگر افسوس کہ ان آوازوں پر کان کم ہی دھرا جا رہا ہے۔ ایران کم از کم گزشتہ 1-1.5 سال سے براہ راست امریکی اور اسرائیلی یلغار کا نشانہ بنا ہوا ہے، اور اس کا واحد قصور ان دو بدمعاش یعنی روگ ریاستوں کی نظر میں صرف یہ ہے کہ اس نے غزہ میں مسلمانوں کے قتل عام کو ٹھنڈے پیٹوں قبول نہیں کیا اور شیعہ سنی کی تفریق سے بالاتر رہ کر اہل غزہ کی حمایت کا برملا اظہار کیا۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی سمجھدار حکمران کا سا رویہ اپنانے کے بجائے ایک کھلنڈرے، بد دماغ، دروغ گو اور ایپسٹین فائلز کے مطابق اوباش حکمران کی مانند دنیا کے امن کو مسلسل خطرے میں ڈالنے کا راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ آج پوری دنیا امن، توانائی اور انصاف کے بحران میں مبتلا ہے۔ جنگ کے پھیل کر بدترین تیسری عالمگیر جنگ میں تبدیل ہو جانے کا خطرہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی براہ راست ذمہ داری امریکہ، اسرائیل اور ان بلا واسطہ یا بالواسطہ حلیف یا خاموش طرفدار ریاستی قیادتوں پر آئے گی۔ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ مسلم دنیا میں تباہی کے اس سفر کی ایک تاریخ ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ ایران پر امریکی اسرائیلی حملے کے فوراً بعد کم از کم پاکستان میں سیکولر اور لبرل طبقے نے جس جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکی اور اسرائیلی ریاستی درندگی کا استقبال کیا، اس چیز نے مسلم دنیا میں متحرک ففتھ کالم کو بے نقاب کرنے میں مدد کی۔ حالانکہ دوسری طرف ایران میں حزب الاختلاف کے لوگ حکومت کے ساتھ مل کر دفاع کی راہ پر چل رہے ہیں۔ تاریخ سے بے خبر جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کی ایک تعداد یہ سمجھتی ہے کہ اہل مغرب یا مغرب سے متاثر جدید انسان مسلمانوں کو تہذیب اور دنیا کے ساتھ چلنے بسنے کا سلیقہ سکھانا چاہتا ہے۔ پھر اسی کج فہمی اور مغربی NGOs کے زیر اثر کچھ نام نہاد عالم کہلائے جانے والوں کا ایک ایسا گروہ مسلم دنیا میں موجود ہے جو کبھی قرآن کا مفہوم بدلنے کی جسارت کرتا ہے اور کبھی احادیث کے ذخیرے کی بے قدری کر کے مسلمانوں کو اس عطاسے سے بدظن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گروہ اسرائیل کو تسلیم کرانے کی مہم میں فلسطین پر صہیونیت کے قبضے کو جائز قرار دینے کی حماقت کا ارتکاب بھی کرتا رہتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ مغربی اقدار یا مغربی جبر کے زیر اثر مسلم آبادیوں میں تابع محمل حکمران طبقہ اس کے سوا کوئی پہچان نہیں رکھتا کہ ذاتی شہرت و اقتدار اور اس کے تحفظ کے لیے یہود و نصارہ کی بستہ برداری کریں۔ اس مقصد کے لیے ایسے عناصر کی باتوں، گھاتوں اور وارداتوں کا ایندھن اپنے بے اختیار اور مجبور مسلم عوام ہی بنتے ہیں۔ مغرب جو صلیبی جنگوں کے زمانے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گہری نفرت کی آگ بھڑکاتا چلا آ رہا ہے، اس کی سیاسی و مذہبی مقتدرہ کے لیے ہر وہ مسلمان گالی اور تباہی کا مستحق ہے جو یہود و نصارہ کی اس نفرت کا رمز شناس ہے اور اسے سمجھتا ہے۔ مسلم آبادیوں اور مسلم اقوام میں مجموعی طور پر اہل مغرب کے اس طرز عمل کے بارے میں گہرا ذہنی تحفظ پایا جاتا ہے۔ ان کا ضمیر اپنے ہاں پائے جانے والے ایسے لوگوں کی حکمرانی، قیادت اور نام نہاد رہنمائی کو قبول کرنے کے لیے کبھی دل سے تیار نہیں ہوتا۔ جو مذموم طبقہ مغرب کی زبان بولتا ہے اور مغرب ہی کی عینک سے دیکھتے ہوئے اپنے لوگوں پر دھونس جماتا ہے، سازشیں کرتا ہے اور دشمن کا ہاتھ بٹاتے ہوئے اپنوں ہی کو مارتا، تباہ کرتا اور دشنام کا نشانہ بناتا ہے، ایسے مقتدر مگر دشمن کے بالواسطہ یا بلا واسطہ مددگاروں کے نزدیک ہر وہ باشعور مقامی فرد جو ایسی ڈاکہ زنی کو جانتا ہے، اس کے لیے مغربی پالیسی سازوں اور ان کے مقامی طرفداروں نے چند گالیاں تجویز کر رکھی ہیں، جن میں شامل ہیں انتہا پسند، قدامت پرست، رجعت پسند، بنیاد پرست، دقیانوس، اسلامسٹ وغیرہ وغیرہ۔ یہ لیبل چسپاں کرنے کے لیے وہ خود مسلمانوں کے معاشروں سے ایسے افراد تلاش کرتے ہیں یا تیار کر لیتے ہیں جو ان کی ایسی اصطلاحوں کے لیے جواز فراہم کرتے ہیں۔ انہی میں سے بعض گروہ اسلام کے صحیح تصور کے بجائے گروہی، فرقہ وارانہ اور انتہا پسندانہ حد تک ظاہر پرستانہ طرز عمل اختیار کر کے تشدد کا راستہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ایسے منصوبہ سازوں کو کئی گماشتے میسر آ جاتے ہیں۔ مغربی جاہلیت اور حاکمیت کی غلامی نہ ماننے والے مسلمانوں کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے دین و تہذیب کے تحفظ اور اپنے حق اختیار کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور اپنے قومی و قدرتی وسائل کو دشمن کا نوالہ تر بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر وہ دشمن کے طرفداروں بلکہ غدار چہروں کو بھی اچھی طرح جانتے، پہچانتے اور اس پہچان کو اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کرتے ہیں۔ آج ہمارے گرد و پیش عالمی سامراجیوں اور ان کے مقامی اعلی کاروں کی بھڑکائی ہوئی آگ سے بلند ہوتے شعلوں میں یہ افسوسناک منظر صاف دکھائی دیتا ہے۔ اسی منظر کا ایک شاخسانہ مسلم دنیا کے ممالک پر آمیریتوں اور نام نہاد جمہوریتوں کا دور و دورہ ہے، جس میں یہاں کے عوام کی کوئی حصہ داری اور مرضی شامل نہیں۔ دوسری جانب بین الاقوامی سامراجی اور مالیاتی لیڈروں کی نمائندگی اور سہولت کاری کے لیے ہر وقت اور ہر قیمت پر حاضر نااہل قیادت و سیاست کی حاکمیت ہے۔ تیسری جانب مسلم دنیا کے مختلف حصوں پر استعماریوں کی قبضہ گیری کی خونی رات ہے۔ چوتھی جانب مراکز دانش اور تحقیق میں بے عملی اور ابلاغ و رہنمائی کی فرسودگی ہے۔ پانچویں طرف علماء کے طبقے میں ایک گروہ کی فرقہ پرستانہ سوچ اور فساد گردی ہے۔ یہ صورتحال آگے بڑھتی ہے تو غزہ میں قتل عام، بلقانی مسلم ریاستوں میں خون مسلم کی ارزانی، افریقہ میں مسلم بستیوں کی پامالی اور کشمیر کی طرح کئی مسلم خطوں پر ہونے والے اشروں کا ظلم خون کی ندیاں بہاتا نظر آتا ہے۔ یہ طغیان بڑھتے بڑھتے 28 فروری 2026 کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی وحشیانہ یلغار میں بدل گیا ہے۔ ایران پر صہیونی و مسیحی سیاسی قیادتوں اور فوجی قوتوں کا حملہ بدترین سفاقیت، عالمی مروجہ اصولوں کی پامالی اور انسانیت کی تذلیل کا ایک المناک باب ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ ایران 46 سالہ عالمی پابندیوں کے باوجود ایک دفاعی قوت اور قومی یکجہتی کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ تاحال جنگ جاری ہے اور حتمی نتائج تک پہنچنے میں وقت لگے گا، مگر فی الوقت صاف ظاہر ہے کہ ایران نے ایسی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر دنیا بھر کو حیران و ششدر کر دیا ہے، جس میں کوئی بھی مسلم ملک ایران کے شانہ بشانہ کھڑا دکھائی نہیں دیتا۔ چند مسلم ممالک محض فاصلے پر رہ کر اظہار ہمدردی تک محدود ہیں، لیکن اس کے برعکس مسلم دنیا کے عوام
عوام رنگ و نسل اور شیعہ سنی کی تفریق سے بالاتر ہو کر ایران کے ساتھ ہم آواز ہیں۔ مسلم دنیا ہی نہیں، مغرب اور مشرق کے عوام بھی ایران کے حق دفاع کے طرفدار ہیں اور اس ظلم کی مذمت میں اس کے ہم قدم ہیں۔ اسرائیل نے در حقیقت پہلے مصر، سوڈان، امارات، اردن اور خلیجی ریاستوں کو رام کر کے مسلم یکجہتی کو توڑا، پھر عراق، لیبیا، سیریا وغیرہ کی فوجی اور سیاسی قوت کو ملیا میٹ کیا۔ عالمی صہیونیت کے کاسالیس بعض مسلم حکمرانوں نے اسلامی تعاون تنظیم کو ایک مردہ گھوڑا بنا کے رکھ دیا ہے۔ عرب ممالک کے معدنی وسائل کی دولت کو اونچی عمارتوں کی تعمیر، تجارتی کشاکش، عیاشانہ زندگی کے چلن اور نسل پرست انڈیا کے ہاتھوں معیشت اور نظم ریاست کو جکڑنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ حاکم تصور کرتے آئے ہیں کہ ہم تو امریکہ اور یورپ کے محبوب نظر بن رہے ہیں، حالانکہ وہ سب اس راہ پر چلتے ہوئے اپنے مستقبل کو قبر میں اتارنے کا عمل ہی کرتے رہے ہیں۔ اسی دوران انہوں نے اخوان المسلمون اور حماس کو کچلنے کا سامان فراہم کیا، حالانکہ یہی وہ قوت ہے جس میں مسلمان ملت کے قدرتی وسائل کو مغربی جاہلیت کے خون آشام منصوبوں سے بچانے کا شعور ہے۔ ان کے برعکس ان لبرل، سیکولر، قوم پرست طبقوں پر اعتبار کیا جا رہا ہے جو پہلے ہی دین و ایمان مغرب کو بیچ چکے ہیں۔ ایسے ہی منافقین نے ایران کی فکری، سیاسی اور علمی قیادت کو قتل کرنے کے لیے اسرائیل و امریکہ کی مدد کی۔ ایسے لوگ نقابوں کے پیچھے چھپے ہوئے آستین کے سانپ ہیں۔ مسلم دنیا کے لیے عبرت کا سبق۔ ہمارے نزدیک یہ جنگ سامان عبرت ہے جس نے واضح کر دیا ہے کہ 1. امریکہ صلیبیت اور صہیونیت کا طرفدار ہے جس کے شانہ بشانہ براہمنیت کھڑی ہے۔ 2. اہل مغرب کی قیادتیں خود غرضی، سنگ دلی، بد اخلاقی اور بدعیندی کی شرمناک سطح پر کھڑی ہیں۔ 3. صہیونیت نہ کہ تمام یہودی، مغربی اور مسلم دنیا کی پالیسی سازی میں دخیل ہے۔ 4. صہیونیت اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے دولت، دھوکے، میڈیا، جنسی بے راہ روی اور پروپیگنڈا کو بطور ہتھیار برتتی چلی آ رہی ہے۔ 5. مسلم دنیا کی معدنی دولت کو تعلیمی ترقی، سائنسی جستجو اور دفاعی آلات اور حکمت عملی کو اسلامی تعلیمات کے تناظر میں پروان چڑھانے کے بجائے آسائشوں کے پھیلاؤ اور بے جان عمارتی ڈھانچوں کی تعمیر اور اسلامی شاعر کی بے حرمتی پر صرف کرنے کو کامیابی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ 6. اپنے عوام کو پالیسی سازی میں شرکت دینے کے برعکس خوف کی حکمرانی قائم کر کے اپنے خانگی اقتدار کے استحکام ہی کو زندگی کا حاصل سمجھا گیا ہے۔ 7. اسلامی قوتوں کو کچلنے اور ان کے خلاف بداعتمادی پیدا کرنے کی کوششوں کو فروغ دیا گیا ہے۔ 8. اسرائیل سے قربت اور امریکہ کے سامنے خود سپردگی کا راستہ اپنایا گیا ہے۔ یہ اور اسی نوعیت کے مزید درجن بھر امور فساد، خرابی اور کج فہمی کا نصاب ہیں۔ اس فساد بھرے منظرنامے میں دانش کی یہی بات ہے کہ 1. اسلامی تعاون تنظیم OIC کو حق اور عدل کی بنیاد پر واقعی امت کی ترجمان تنظیم بنانے اور امت کے معاملات کا ازسر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ 2. امریکہ، صلیبیت اور صہیونیت کی دھونس، ڈکٹیشن کو تسلیم کرنے سے اجتناب لازم ہے۔ 3. براہ راست جنگ کے خطرے سے دوچار ممالک کو انا پرستی کی قید سے نکل کر آگے بڑھتے ہوئے امن کا پرچم اٹھانا اور اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دیانتدار مسلم اہل دانش کا کمیشن مقرر کرنا چاہیے۔ 4. فلسطین کے مسئلے پر جامع، دو ٹوک اور منصفانہ موقف اختیار کرنا ناگزیر ہے۔ 5. اس افسوسناک جنگ کا روشن پہلو یہ ہے کہ جون 1967 سے قائم اسرائیل کے اس دعوے اور ہوے کا دامن تار تار ہو گیا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے۔ اس کارنامے کے لیے اہل ایران کی جرت اور قربانی واقعی سنہرے حروف سے لکھی جائے گی۔ 6. اقوام متحدہ کے غیر مؤثر ہونے کی وجہ سے لازم ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم ایک امت عدالت انصاف قائم کرے جس کے ارکان مسلم دنیا کے قابل جج ہوں اور وہی مسلم دنیا کے مابین تنازعات اور شکایات کو دور کریں۔ 7. مسلم مالیاتی فنڈ، مسلم مانیٹری فنڈ تشکیل دیا جائے جو مغرب اور یورپ میں بکھرے مسلم مالی ذخائر کو ایک جگہ منتقل کر کے مسلم دنیا کی تحقیقی، تعلیمی، تجارتی، صنعتی، سائنسی، سماجی، دفاعی، طبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے باہمی تعاون کا مستحکم نظام بنائے۔ 8. پاکستان ایران پائپ لائن معاہدے پر عمل درآمد شروع کیا جائے اور امریکہ کی جانب سے بیجا طور پر مسلط کردہ معاشی اور تجارتی غلامی سے نکلا جائے۔
یہ جان لینا چاہیے کہ 20ویں صدی کے ابتدا میں یہودیوں، برطانویوں اور فرانسیسیوں کے اشتعال دلانے سے جس عرب قوم پرستی کے بت کو تراشا اور اس کو پوجا گیا تھا، اس نے کمزور عثمانی خلافت کے پرخچے تو اڑائے ہی تھے، مگر عرب دنیا کو سوائے چند مجبور ممالک کے کوئی قابل فخر اثاثہ نہ دیا۔ کیا 100 سال کے اس تلخ تجربے سے سبق سیکھنے کا ابھی وقت نہیں آیا؟ اسرائیل اور امریکہ کی پوری کوشش یہی ہے کہ وہ کسی طرح خود اس جنگ سے باہر نکل جائیں اور اس کے بجائے ایران اور بعض مسلم ممالک کے درمیان ایک خون ریز تصادم شروع کرا دیں۔ ایسی صورتحال امت مسلمہ کے لیے تباہ کن، اسرائیل کے لیے بہت بڑی راحت اور امریکی اسلحہ ساز صنعت کے لیے سنہری موقع ثابت ہوگی۔ اب مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ دشمن کی اس عیارانہ سازش کو سمجھیں، تصادم کے پھندے میں نہ پھنسیں اور امت کو اس خطرناک جال سے بچا کر کامیاب بنائیں۔ پاکستان کے لیے نازک دوراہا۔ اس ماحول میں پاکستان کے لیے بہت گہرے چیلنج ابھر کر سامنے آئے ہیں، جن میں حکومت پاکستان بظاہر پھونک پھونک کر قدم بڑھاتے ہوئے تصویری توازن کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ 1. اصولی مذمت اور خود مختاری کا دفاع۔ پاکستان نے ایران پر ہونے والے حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ 2. ایران سے تعلقات۔ پاکستان کی ہر لحاظ سے یہ ضرورت ہے کہ ایران سے سرحدی کشیدگی پیدا نہ ہو اور عرب دنیا سے تعاون صرف عرب سرزمین کی جغرافیائی حدود تک محدود رہے، نہ کہ اقدامی اور جارحانہ شکل اختیار کرے۔ پاکستان کو ایران کے خلاف امریکی اسرائیلی مہم جوئی میں اپنی زمین یا فضائی حدود فراہم کرنے سے ہر حالت میں سختی سے انکار کرنا چاہیے۔ یہی غیر جانبداری اور اصولی موقف پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے۔ 3. سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ۔ ایک طرف ایران پڑوسی ملک ہے تو دوسری طرف پاکستان نے 2025 میں سعودی عرب کے ساتھ ایک باہمی دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے۔ سعودی پاک دفاعی معاہدے کے بارے میں محترم حافظ نعیم الرحمن، امیر جماعت اسلامی پاکستان نے جماعت اسلامی کی پالیسی، موقف اور اتحاد و یکجہتی کے فروغ کے لیے دور اندیشی پر مبنی رہنمائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاہدے میں توسیع لاتے ہوئے سب سے پہلے ایران اور ترکیے کو اس میں شامل کیا جائے اور پھر مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کو اس معاہدے کا حصہ بنایا جائے۔ جس روز اس وسعت کے ساتھ یہ معاہدہ معرض وجود میں آ گیا، اسی روز سے اسرائیلی اور سامراجتی مداخلت اور بلیک میلنگ کا باب بند ہونے کا آغاز ہو جائے گا۔ 4. سفارتی پل کا کردار۔ پاکستان خود کو ایک برج بلڈر کے طور پر پیش کر رہا ہے اور تہران، سعودی عرب اور واشنگٹن کے درمیان سفارتی رابطوں سے تناؤ کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ انصاف، عدل اور غیر جانبداری کی بنیاد پر یہ کوششیں آگے بڑھتی ہیں تو پاکستان کے لیے اعزاز کا درجہ رکھیں گی۔ مناسب ہوگا کہ پاکستان ترکیے، انڈونیشیا اور ملیشیا کے ساتھ مل کر ایسا سفارتی بلاک بنائے جو تہران اور سعودی عرب کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرے۔ 5. تصویری خود مختاری۔ پاکستان کو کسی بھی صورت میں مشرق وسطیٰ کی گروہی سیاست یعنی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ پاکستان کی موجودہ خارجہ پالیسی محدود ہم آہنگی اور عسکری مداخلت سے گریز پر مبنی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سفارتی طور پر ایران کے ساتھ ہے اور دفاعی طور پر سعودی عرب کے ساتھ، مگر عسکری طور پر غیر جانبدار رہنا چاہتا ہے۔ تاہم سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف قرارداد کی منظوری کے دوران پاکستان کا کردار سفارتی حلقوں کے خیال میں ناقابل فہم رہا اور یہی معاملہ اسلامی تعاون تنظیم میں ایران کے خلاف یک طرفہ موقف کے دوران دیکھنے میں آیا۔ پاکستان پر حد درجہ نازک ذمہ داری ہے، جس میں وہ دنیا اور عالم اسلام کو ناقابل تصور صدمے سے بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن یہ ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اصولی، اخلاقی اور قانونی موقف پر جم کر بات کرنے کے بجائے اگر دولت اور طاقت کی دھونس میں آ کر کمزور، ناقابل فہم لب و لہجہ اختیار کیا گیا تو یہ چیز ملک اور ملت اور دنیا کے لیے خسارے کا سودا ہوگا۔ کیا اس بات میں کوئی شک رہ گیا ہے کہ امریکہ نے ایران کو مذاکرات میں الجھا کر اس پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی جاری رکھی اور حملہ کر کے سیاسی قیادت کو ختم کرنے کا راستہ اپنایا؟ وہ ایران کہ جس کے 90 کروڑ انسانوں پر 36 برس سے معاشی، تجارتی، سماجی پابندیاں عائد کیے رکھیں، ساتھ ہی مسلم ممالک کے درمیان جنگوں کو بھڑکایا اور جب 28 فروری کو مجرمانہ حملہ کیا تو بوکھلاہٹ میں مسلسل جھوٹ بولے اور پینترے بدل بدل کر جہالت اور دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا؟ کیا یہ کسی معقول یا مہذب ریاست کا رویہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہی ملک ہے مغربی تہذیب کا نمائندہ اور چہرہ؟